میرے معزز محترم دی وقار سامعین و سامعات خواتین و حضرات، ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ، اللہ کا معزز محترم مقرب مہینہ، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ اس کے شرف میں، اس کے مقام میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد اگر نفلی روزوں کی افضلیت ہے، برتری ہے، زیادہ مرتبہ مقام ہے، تو وہ اللہ کے اس حرمت والے محرم کے مہینے کی برتری ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے، بہت سارے فتنے جو ہوا میں سارا سال اتنی گردش نہیں کرتے جتنے کہ اس مہینے کے اندر جنم لیتے ہیں اور گردش کرتے ہیں۔ فتنوں کی برمار کر دی جاتی ہے۔ ایک بے دین ٹولہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو امام الانبیاء علیہ السلام کے گھر والوں کے دشمن، اصلی اہل بیت کے دشمن، نبی پاک کی پیش کردہ شریعت کے دشمن اور وہ شریعت آگے نقل کرنے والوں کے دشمن، طرح طرح کے غلط عقائد و نظریات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان عقائد و نظریات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محل تان بنایا جاتا ہے، ہدف تان بنایا جاتا ہے، فقط اہل بیت کی محبت کی آڑ میں، جو کہ سراسر جعلی اور نقلی ہے، جو محبت حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو مرتبہ مقام ہے اس کو وہی مرتبہ مقام دیا جائے، تو پھر اس سے سچی سچی اور کھری محبت ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتے ہوئے اس کو ماں کہہ دے تو یہ محبت نہیں ہے۔ کسی محرم رشتہ دار سے محبت کرتے ہوئے اس کو غیر محرم کا رتبہ دے دے، یہ محبت نہیں ہے۔ جو نبی کی محبت میں غلو کرتے ہوئے نبی کو اللہ کا مرتبہ دے دے، یہ محبت نہیں ہے۔ جو علی کی غلو میں شان میں غلو کرتے ہوئے علی کو الہ اور اللہ معاذ اللہ کہہ دے، یہ محبت نہیں ہے۔ جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کی شان میں، عیسیٰ کی شان میں غلو کرتے ہوئے اللہ کہہ دیا، انہوں نے اپنے دین میں غلو کیا، کفر کے مرتکب ہوئے، ظالم، فاجر، فاسق، کافر اور مشرک ٹھہرے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ، اور وہ بھی مخصوص بندوں تک محدود کر دیا گیا ہے کہ صرف آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھی مخصوص بیٹے بچے، ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا گیا۔ رسول سے محبت کرتے ہوئے ان کو الہ کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ سارے فتنے ہیں کفر کے، شرک کے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں سب کو ختم کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کیا جاتا ہے، اور بالخصوص خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، ان پر تان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق خلافت غصب کیا تھا، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، اور صحابہ کون صحابہ، کون سی وہ پاک اور نفوس قدوسیہ ہستیاں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے اندر حالت ایمان میں اپنی آنکھوں سے دیدار اور لقاء حاصل کیا۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا ثم مات علی ذالک، صحابی اس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہو، اور اسی حالت میں وفات پائی ہو،
یہ ایسے عظیم لوگ ہیں، انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ اصحاب تو سارے انبیاء کے ہی ہیں، لیکن جو مرتبہ مقام نبی پاک کے اصحاب کا ہے وہ کسی نبی کے اصحاب کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انبیاء میں اشرف، اعلیٰ، اولا، افضل اور بہترین، عظیم ترین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ امام الانبیاء جناب محمد کریم علیہ السلام ہے۔ اس طرح سارے انبیاء کے صحابہ ہیں، لیکن سارے نبیوں کے صحابہ میں سے اگر کسی کے صحابہ کا مرتبہ ہے، عظمت ہے، مقام ہے، اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ و اولا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ صرف ایک محدود واقعہ کی وجہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سانحہ کربلا کی وجہ سے جلیل القدر صحابہ کو تان کیا جاتا ہے، لان تان کی جاتی ہے، سب کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے ہر لمحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، زمانہ جتلا رہا تھا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ کو سچا جانا اور مانا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ساری دنیا جھٹلا رہی تھی، لیکن ایسی شخصیت جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے زمانہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس میں کوئی شک نہیں، درجہ بندی ہے، کیٹاگریاں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اندر درجہ بندی نہ ہو، ایک سے ایک اعلیٰ، دوسری اس سے اعلیٰ، تیسری اس سے اعلیٰ۔ اللہ نے انبیاء کے اندر یہ درجہ بندی کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اور میں یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ بعض انبیاء کو ایسا شرف بخشا کہ اللہ نے ڈائریکٹ ہم کلامی کی، اس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے اندر کیٹاگریاں ہیں، درجہ بندی ہے، مرتبہ مقام ہے۔ طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے اندر بھی درجہ بندی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد و قتال کیا، یہ اور فتح کے بعد ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جہاد و قتال کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگرچہ کلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے اپنے نبی کے سارے صحابہ سے دار حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، سارے جنتی ہیں، لیکن ان میں سے جو فتح سے پہلے، فتح سے مراد صلح حدیبیہ مفسرین نے لکھا ہے، صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کی عظیم فتح تھی۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ ایسا موقع تھا کہ اس سے پہلے کفار مکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کی حیثیت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے گفتگو کی، شرائط طے کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک الگ حیثیت اور امتیازی حیثیت کو تسلیم کیا۔ اللہ نے اس کو فتح کرا دیا۔ میں اس سے پہلے لوگ جو مسلمان ہوئے ان کے برابر بعد والے نہیں ہو سکتے، عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، شوکت کے اعتبار سے۔ اور یہ فتح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دو گروہ ہیں، ایک مہاجرین کا گروہ ہے، ایک انصار کا گروہ ہے۔
دو گروہوں میں سے مہاجرین کا درجہ اعلیٰ ہے، مہاجرین عظمت والے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ، کاروبار، کھیت و عقارب، جائیدادیں، زمینیں، شرف، عظمت، مرتبہ، مقام، وہ جو ان کو معاشرے کے اندر عزت تھی، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنا سارا علاقہ چھوڑ کے، تن تنہا اپنے جسم کو بھی اللہ کی راہ میں زخمی کروا کے، طویل سفر کر کے، پیدل چل کے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں چلنے کی وجہ سے، سفر کی صورت میں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے، مصائب و آلام کے اندر ڈال کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے آپ کے پیچھے۔ یہ مہاجرین کا درجہ اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جب عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونے لگی، اس وقت کچھ کو لوگ انصار کے کہنے لگے من الامیر و منکم امیر، تمہارا اپنا امیر ہوگا، ہمارا اپنا امیر ہوگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں، اللہ نے ہمیں مہاجرین کو مقدم رکھا ہے۔ جب بھی قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا، مہاجرین کا پہلے ذکر کیا، انصار کا بعد میں، جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت میں نے تلاوت کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، ایمان لانے میں آگے بڑھنے والے، پہل اختیار کرنے والے، اللہ اکبر، کون ہے؟ من المہاجرین، مہاجرین میں سے والانصار، اور انصار۔ پہلے مہاجرین کا دو کیٹیگری ہیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین مقدم ہیں، زیادہ عظمت والے ہیں، اور آگے مختلف کیٹیگری ہیں جو جہاد میں، قتال میں شریک ہوئے، الگ الگ میدان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص صفت کے ساتھ نبی پاک کے صحابہ کو متصف کیا۔ اہل بدر ہے، اس کے شرکاء کو، بدر کے شرکاء کو اللہ رب العزت نے خاص شرف بخشا اور فرمایا اے معلوم آشے تم قد غفرت لکم، اے بدریو، اللہ نے خاص طور پر آسمان سے جھانک کے یہ اعلان کیا، محبت اور پیار کے انداز میں، میں آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں ایڈوانس تو معاف کر دیا ہے۔ اور واقعاتاً بدری صحابی سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی، غلطی ہوتی، انسان ہونے کے ناطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے ساتھی کو معاف کر دو، اللہ نے ایڈوانس معاف کر دیا۔ حضرت حاتم بن ابو بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، عمر تلوار سے اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں، ہاتھ میں تلوار تھامتے ہیں، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر آپ جانتے نہیں ہیں یہ بدری صحابی ہے، یہ منافق نہیں ہے، بدری صحابی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اے معلوم آج لکم، میں نے تمہارے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے ہیں، اب آج کے بعد جو بھی تم سے عمل ہو جائے میں نے پہلے معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ شرف، یہ عظمت، یہ برتری نبی پاک کے صحابہ بہت کے شرکاء ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے عام معافی کا اعلان کیا۔ خندق کے شرکاء ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے اپنی خاص نصرت و تائید نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد فتح یہ صلح حدیبیہ ہوئی، وہاں جو شرکاء تھے 1400 صحابہ، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بھی اعلان کر دیا
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ عنہم، اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میرے نبی میں اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ آپ کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے اپنی رضوان، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ جنگ خیبر کے اندر شرکاء، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے خاص رحمت کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد جنگ تبوک ہے، نبی پاک کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ اور آخری جنگ، اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا اللہ اپنے نبی پر بھی مہربان ہو گیا اور جو اس کے ساتھی ہیں اس پر بھی مہربان۔ اللہ رب العزت اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے، لیکن یہ جھوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کرتے ہیں، اور یہ لوگ خود فاجر و فاسق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایڈوانس معاف کر دیا۔ وہ صحابی ایک دن کا صحابی، چند منٹ کا صحابی بھی اس کی کوئی عظمت کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ ایک آدمی مسلمان ہوا ہے، ادھر میدان کاردار سجا ہوا ہے، اسلام قبول کرتے ہی میدان جنگ کے اندر کود پڑتا ہے، نماز کا وقت نہیں ہوا، نماز نہیں پڑھی، کوئی عمل نہیں کیا، اس کی عظمت کو سلام ہے۔ اللہ نے یہ تمغہ لگا دیا، تمغہ دے دیا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہاں یہی فرما رہے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار۔ میں اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ تمغہ عام آدمی کو نہیں مل سکتا، اور کائنات کے بدترین لوگ ان کی عظمت کا انکار کریں، ان کو لعن طعن کریں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سورج کی طرف تھوکے اور کہے کہ مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس ظالم کا گندا ناپاک تھوک اس کے گندے چہرے پر پڑے گا۔ سورج کی کرنوں کو مات نہیں کر سکتا اور سورج کے چہرے کو پسند نہیں کر سکتا۔ وہ سورج ہے کائنات کے، وہ چاہے کائنات کے چاند ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، چمکتے ہوئے سیارے ہیں نبی پاک کے صحابہ۔ کوئی چاند کی طرف دیکھے اس کو برا کہے، چاند کی عظمت کو وہ خاک میں نہیں ملا سکتا، وہ اپنے ہی رخے سیاہ پہ اپنے تماچے مارتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود جہنمی اور دوزخی ہونے کا حقدار قرار دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ نبی پاک کے صحابہ تو جنت کے مہمان، وہ سارے کے سارے صحابہ، میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک لمحہ ملا ہے یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا، ساتھ ہی روح قبض ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ تیرا نہیں ہمارا ہے، ہمارے سپرد کر دو۔ اس کی تجہیز کی گئی، تکفین کی گئی، اس کی تدفین کی گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی، خاص احترام کیا گیا۔ وہ بھی صحابی ہے، اس کی عظمت کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان عام ہے، مطلق ہے، مقید نہیں ہے، صرف ابو بکر کے ساتھ خاص نہیں۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، مندا نہ بولو، لعن طعن نہ کرو،
فرمایا میرے صحابہ میں سے ایک صحابی ایک مٹھی پر جو کیا حیثیت رکھتا جو الگ کی عام کھانے کی خوراک تھی، سستی خوراک، سستا کھانا، فرمایا وہ جو خرچ کر دے، اور دوسری طرف مجھے نہ دیکھنے والا، نہ دیکھ سکنے والا، جس کو اللہ نے یہ شرف نہیں بخشا، وہ دوسری طرف احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے۔ سونا، اتنا سا سونا، اتنی ڈلی، اتنا بسکٹ، جس کو لوگ بسکٹ کہتے ہیں نا، کھاتے پیتے لوگ مالدار، اتنے بسکٹ لے لو، اتنے بسکٹ میں نے رکھے ہیں، یہ اشارے کنائے کی زبان میں، تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ کا اتنا سونا، اور احد پہاڑ جتنا، کبھی اندازہ کیا ہے؟ فرمایا بعد میں آنے والا جس کو اللہ نے میری نکاح اور ملاقات اور دیدار کا شرف نہیں دیا، اور میں وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، وہ احد پہاڑ جتنا اللہ کی راہ میں انتہائی خلوص نیت کے ساتھ خرچ کیا ہوا سونا، میرے صحابی، میرا دیدار کرنے والے، مجھ سے ملاقات کرنے والے، اس عظیم ہستی اور شخصیت کے مٹھی بار خرچ کیے ہوئے جو کی حیثیت کو نہیں پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اتنا شرف بخشا، اتنی عظمت بخشی، اتنا شان اور مقام بخشا ہے۔ حضرت حسین کی خاطر یزید کے باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، یزید کے دادا کو گالیاں دی جاتی ہیں، جن کو اللہ نے صحابیت کا شرف بخشا، جو کاتب وحی رہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر ہیں اور برادر اللہ ہیں، صالح ہیں۔ نبی پاک نے تو ان سے گہری رشتہ داری قائم کی، وہ امت کے ماموں ہیں۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسلام کے مقابلے میں رہے، لیکن نبی پاک کی زندگی کے آخری حصے میں اللہ نے اسلام کا شرف بخشا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں۔ 2-2.5 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے، اور وہ صحابیت کے درجے تک پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو عظمت دی ہے، لیکن آج بولنے والے کہتے ہیں چودھری ابو جہل، وہ چودھری ابو سفیان، چودھری کا نام دے کے مکے کا چودھری کا چودھری تھے، لیکن جب اسلام کو قبول کیا ساری شجراحتیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ نچھاور کر دی، ساری شجراحتیں کر دی۔ لیکن بکواس کرنے والے پہلے جیسو ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر بھی ایسا ٹولہ جنم لے چکا ہے، ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں شیعوں سے متاثر ہو کے وہ نبی پاک کے ان صحابہ پہ تان کی کوشش کرتے۔ یہ ایک تانے کا انداز ہے، چودھری ابو سفیان، اور کہنے والا کون ہے؟ اہل حدیث کے اسٹیج پہ بیٹھ کر مناظر اسلام کا لیتا۔ سوچنے کی بات ہے، تنقید اور توہین کی جاتی ہے نبی پاک کے صحابہ کی، جس نے ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت ایمان میں دیدار کیا ہے اور موت واقع ہو گئی، یا نبی پاک کا وصال ہو گیا، تو زیادہ دیر موقع نہیں ملا، اس نے اپنی ساری شجراحتیں قربان کر دی ہیں اسلام پہ، اور وہ ایسے عہدے پر فائز ہو گیا ہے کہ جس عہدے پہ کائنات ساری کش کر دو تو اس مقام پہ تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عظیم شخصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ اکبر۔ ان میں سر فہرست افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر مخلوقات میں سے سب سے بہترین شخصیت ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق عربی لغت کے اندر بہت زیادہ سچ بولنے والے کو کہا جاتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے،
سچ سچ بولنے والا، راست باز، سچائی میں کامل، عمل سے اپنی بات کو سچ کر دکھانے والا، بڑا نیک، صرف گفتار کا غازی نہیں کردار کا بھی غازی، جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، اپنے عمل سے اس کی تصدیق ثبت کرتا ہے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیقیت کمال ایمان اور اس پر کمال اطاعت کا نام ہے۔ کمال درجے کا ایمان ہو اور اس کے بعد کمال درجے کی اطاعتوں پر برداری ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چھپانی ہو۔ یہ صدیق ہے، سارے انبیاء صدیق ہیں۔ نبوت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام ہے، اور ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز حیثیت رکھتے۔ اللہ اکبر۔ لفظ صدیق قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے استعمال کیا، کیونکہ نبی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کہے وہ اس کی مخالفت کرے، بلکہ نبی سے غلطی کا امکان نہیں، اللہ کی طرف سے فوراً رہنمائی آتی ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، نبی کی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ ہدایت دیتے ہیں، اس لیے نبی اپنے وقت کا صدیق ہوا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی صدیقیت میں کوئی شک ہے؟ ہر لمحہ انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اپنی خواہشات اور تمنا کو اللہ کی خواہش تک قربان کر دیا۔ کہا میری خواہشات کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ جو تیری مرضی ہوگی، جو تیری رضا ہوگی، میں خود سے راضی ہوں، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ کسی کی بات کو ماننے کا مطلب یا کسی بھی چیز پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کیا جائے، دل و جان سے خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے۔ جس کام کو کرنے کا حکم دے اسے فوراً ادا کرے، اور جس کام سے منع کرے اس سے فوراً رک جائے۔ اپنی خواہش اور تمنا کو کسی کے حکم پر قربان کر دینا، یہ اس سے سچی عقیدت اور سچی محبت ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، جو حکم اس کا آ جائے فوراً اس کو تسلیم کر لینا۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کتنی عقیدت و محبت دی، کس طرح ان کو اللہ سے محبت تھی، اللہ کے رسول سے محبت تھی، اللہ کا حکم آتے ہی فوراً سرے تسلیمیں خم کر لیتے۔ اس لیے وہ سارے کے سارے صدیق تھے، راست بات سے جب زبان سے کہہ دیا اشہد واللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی میرا معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں، میرا دل بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار کر رہا ہوں، اپنے عمل سے بھی اس کی تصدیق کر کے دکھاؤں گا، میرا کردار میرے گفتار کے موافق ہوگا۔ جہاں میں کردار کا غازی ہوں گا وہاں گفتار کا غازی، جہاں گفتار کا غازی وہاں کردار کا غازی بھی ہوں گا۔ صرف گفتار کے غازی نہیں، جس طرح کہ آج کل ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، گفتگو بڑی لچھے دار ہوتی ہے، بڑے بڑے پل باندھتے ہیں، بڑے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، ہم آپ کو یہ مراد دیں گے، یہ مراد دیں گے، یہ تمہیں فلاں چیز دیں گے، فلاں چیز دیں گے، بڑے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جو ہی الیکشن ہونے کی دیر ہے ان بیچاروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا ہے تو ان کے دروازوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور ان کو خیر نہیں پڑتی، خیر نہیں ملتی، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن گفتگو سنو، باتیں سنو تو بڑے بڑے پل باندھتے ہیں، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو زیرو ہوتے ہیں۔ یہ صدیق نہیں ہے۔ صدیق
صدیق وہ ہے جو اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن مجید کے اندر میرے ابراہیم کا تذکرہ کیجیے، بڑی عظمت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا شان ہے۔ کیسے؟ انہ کان صدیقا نبیّا، وہ اپنے کردار کے غازی تھے، جو کہہ دیا اسلمت لرب العالمین کر کے دکھایا، واقعتاً اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اپنی کوئی خواہش اس کو مد نظر نہیں رکھا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ بڑھاپے میں ملنے والا بیٹا ہے، اللہ نے کہا ذبح کر دو، ذبح کر دیا، کرنے کے لیے مکمل سے تیار ہو، وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے بچا لیا۔ بڑھاپے میں دیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دو، اوجھل کر دیا، سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے محبوبہ انتہائی لاڈلی پیاری غمخوار کی بھی اس کو اور آنکھوں کے تارے لاڈلے پیارے بڑھاپے میں ملنے والے خوبصورت خوبرو بچے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ کیوں؟ رب کی محبت میں، رب سے عقیدت میں۔ یہ ایسا صدیق نہ ہو تو صدیق پھر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ ہے صدیق، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرا ادریس بھی صدیق نبی تھا، صدیق، راست بات، انتہائی سچا۔ یوسف ایھا الصدیق، اللہ اکبر۔ جیل کے اندر، قید خانے کے اندر ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا اے صدیق یوسف، اے صدیق یوسف، سچ بولنے والے، راست بات، انتہائی سچے۔ اللہ اکبر۔ مزید اللہ رب العزت عام مومنوں کے متعلق بھی فرماتے ہیں، صرف وہی صدیق انبیائی صدیق نہیں، انبیاء کی امتیں بھی صدیق ہے، جو کردار کے ساتھ ساتھ ایک گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے بھی غالی ہوں، اپنے عمل سے بھی، اپنی جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ میں صرف ابو بکر صدیق ہی نہیں، تم بھی صدیق بن سکتے ہو۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو حقیقی معنی میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء اور شہید ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، ان کے ایمان کی روشنی قیامت کے دن آگے آگے ہوگی، یہ روشنی کے پیچھے پیچھے چل کے جنت کے راہی بن جائے۔ یہ صدیق ہیں، یہ شہداء ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے عمل کو صحیح کرنے کی، عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی محبت نصیب فرمائے، برائی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش ہے ہماری بھی وہی خواہش ہے، اللہ ہمیں بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رکنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے لوگ صدیق ہیں۔ اور مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میں تم بھی صدیق بن سکتے ہو۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو بھی کرے گا، جو بھی ان کے حکموں کا تابع ہو جائے گا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ خوش نصیب ان لوگوں کے ساتھی بن سکتے ہیں، بن جائیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن پہ انعام کیا ہے؟ نبیوں پہ انعام کیا ہے، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ، نیک لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا۔ یہ چار قسم کی کیٹیگریوں کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے انعامات کی بارش کر دی ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا زندگی کے اندر وسیلہ بنا لے گا، اللہ اس کو ان سارے عہدوں پہ فائد کر دے گا، اور ان لوگوں کا ساتھ بہترین لوگوں کا ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، مفسرین نے لکھا ہے وہ شخص جو سچائی لے کے آیا، مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سچا دین پیش کیا، وصدق بہ، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے، سچائی لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور سب سے پہلے جس نے دلوں پر جان قبول کیا، کندھا پیشانی کے ساتھ اس کی سچائی کو تسلیم کیا اور مال جان اٹھا کر دی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، صدیق۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی قرار دیا اور نبی پاک کے صحابہ کو بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگ جو مومن ہیں، مخلص مومن، نیک صالح لوگ، وہ بھی صدیق بن سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق ہے، اور آپ کے امت کے لوگ بھی صدیق ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی، جنت کے اندر نا اپنے اوپر اونچے بالا خانوں کی طرف دیکھیں، اور جس طرح آسمانوں پہ فرمایا تم چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں، اس طرح ان کے اونچے اونچے محل، چمکدار موتیوں کے محل اونچے اونچے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا مرتبہ مقام دیا، ان کو اللہ نے اعلیٰ مقام دیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تل کا منازل الانبیاء، وہ تو پھر انبیاء کے مرتبے مقام ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا انبیاء کے مرتبے مقام ہوں گے، لا یبلغھا غیرہم، ان مرتبہ مقام کو جو سب سے اونچے بالا کھاتے ہوں گے، وہاں تک انبیاء کے علاوہ تو کوئی نہیں پہنچ سکے گا، کسی کی رسائی نہیں ہوگی۔ صحابہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، جس اللہ کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ صرف انبیاء کے محلات نہیں ہوں گے، یہ ان لوگوں کے محلات ہوں گے جو اللہ سے ایمان لائے، وصدقوا المرسلون، اور نبیوں کی اور صدیق بنے، صدیق راست باز بنے، یہ ان لوگوں کے محلات ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مومن صدیق بن سکتا ہے اپنے ہر معاملے کے اندر راست باز۔ علیکم بالصدق، علیکم بالصدق، آپ نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو، ہر معاملے میں سچائی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا اوڑھنا بچھونا، خاص کر کاروباری لوگ، جھوٹ، فراڈ، فریب، کہتے یہی کاروبار ہے، جھوٹ نہ بولے کاروبار چلتا ہی ہے۔ فراڈ بازی ہر بات کے اندر، پہلے نہیں کئی مرتبہ میں دھیان کر چکا، بات پہ جھوٹ ہے، پیسے دینے ہیں، گھر کے اندر موجود ہے، فون ہے، کہتا میں گھر میں نہیں ہوں، لاہور اسلام آباد گیا ہوا، گرون شہر ہوں، بیٹھا گھر میں جھوٹ بول رہا ہے، بات پہ جھوٹ بولتا ہے، آج آنا کل آنا، آج آنا کل آنا، پرسوں آنا، آگے سے ہو کے آؤ پھر میں دیتا ہوں، آیا وہ بیچارہ
تمنا خواہش لے کے آیا ہے، سوچ لے کے آیا ہے کہ میں نے یہ پیسے دوسرے کو دینے ہیں جس سے میں نے سودا طلب کیا ہے، مجھے یہاں سے اتنے ملیں گے، 50,000 روپیہ لینا ہے، 5,000 روپیہ دے کے کہتا ہے بس اتنے ہی، اللہ کی قسم باقی کوئی نہیں ہے، کسٹمر نہیں آئے، یہ ہو سستے اٹھاتا ہے، جھوٹ کا بلندہ ہے، چاہے اس کے پاس تجوری بری ہوئی ہو، لیکن نکالنے مشکل، دینے کے لیے تیار نہیں، بات پہ جھوٹ، فراڈ ہے، سودا دینے کا کچھ طے کیا، ریٹ کچھ ہے لیکن دیتا کچھ ہے، فراڈ بازی۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ نہ سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی، اور بندہ ساری زندگی ہر معاملے میں سچ کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا ہے۔ رشتہ داری ہے تو کھری بات ہے، رشتہ قائم کرنا ہے، بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، کسی عزیز کا ہے، رشتہ قائم کرنا ہے، سچ کھری بات کر تاکہ دوسرا شخص، دوسرا خاندان دھوکے میں نہ رہے، کھری بات، قولوا قولا سدیدا، بندہ صدیق بن سکتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک کے پیارے صحابہ نے سچائی کو اختیار اور ہر عمل نبی پاک کی سنت کے مطابق، اور آپ کے حکم کے مطابق اختیار کیا۔ جیسے کوئی عمل کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ کر فوراً چھوڑ دیا۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سچے لوگوں کی محبت نصیب فرمائے اور ان کا کردار اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ہدایت کی قدر میں نہیں، اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں، وہ عظیم ستارے ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، وارث اولئک هم الوارثون، جنتوں کے وارث بن چکے ہیں، ان کے مرتبے مقام کو کوئی کم نہیں کر سکتا، چاہے ساری زندگی پیٹ کے مر جائے، جل جائے، قتل ہو جائے، باقی